الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد عن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ لہ ومن شقاوت ابن آدم سخطہ بما قضى اللہ لہ۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرماوے، چاہے ہماری مرضی کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو، تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی مصیبت لکھی ہو، مالی نقصان، جانی نقصان، بیماری، طرح طرح کی پریشانیاں ایسی ہم کو پیش آوے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر دل سے راضی رہنا یہ آدمی کے نیک بخت ہونے کی علامت ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی نیک بختی، سعادت کے بارے میں قرآن پاک میں کیا آیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، کہ سعادت والے جنت میں ہوں گے۔ نیک بخت کہاں ہوں گے؟ جنت میں۔ اور اس کے مقابلے میں بدبخت کا لفظ آتا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دو لفظ قرآن پاک میں استعمال جو کیے ہیں، اسی سے یہ حدیث میں وہی دونوں لفظ استعمال ہو رہے ہیں، سعادت کا لفظ بھی اور شقاوت کا لفظ بھی۔ سعادت ابن آدم کی کیا ہے؟ آدم کے اولاد جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، کہ ان کی نیک بختی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، چاہے وہ فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف ہو اور اس کے لیے پریشانی کا ہو، تو بھی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس میں چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں، چاہے ظاہر میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس بیماری کی تکلیف میں ہی اللہ تعالیٰ مجھ کو آخرت میں بہت اونچا درجہ دینا چاہتے ہیں۔ مالی تنگی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں بہت کچھ اونچا مرتبہ دینا چاہتے ہیں۔ اگر میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے بہت اونچا مرتبہ عطا فرمائیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے علیم کل بھی ہے، ہر تمام چیزوں کو جانتے بھی ہے، اور حکیم مطلق بھی ہے، یعنی جو کام بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں بندے کے بارے میں، اس میں بندے کی حکمت ہوتی ہے۔ ایسے ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کسی کو دشمنی میں آ کر ایسا نہیں کرتے۔ وہ رحمان و رحیم بھی ہے اور رؤوف بالعباد بھی ہے، اپنے بندوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ یہ سمجھے کہ یہ میری طبیعت کے خلاف جو بھی حالات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقدر میں، تقدیر میں پہلے سے طے کیے ہوئے ہیں، وہی پیش آ رہے ہیں میرے اوپر، تو میں اس کے اوپر دل سے راضی رہو، ایسا فیصلہ کر لے اپنی، چاہے جو ہے میرے لیے تکلیف کی باتیں ہیں، لیکن میں اللہ کا فیصلہ ہے میرے لیے، اور اللہ کا فیصلہ جو ہے نا وہ میرے ساتھ رحمت سے بھرا ہوا ہے، شفقت سے بھرا ہوا ہے، چاہے وہ مجھے وہ شفقت ابھی نظر نہیں آتی، وہ پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اگر بندوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو پریشانی، بیماری، مصیبت کا فیصلہ کیا ہے، اس میں اس کا فائدہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، یا دنیا ہی میں اس کے انجام میں اس کو کیا ملنے والا ہے،
اگر بندو کو معلوم ہو جاوے تو تمنا کرنے لگے یا اللہ ایسی چیزیں ہمارے پر اور زیادہ بھیجیے، تمنا کرنے لگے. لیکن چونکہ معلوم نہیں ہے، اس کی حکمتیں معلوم نہیں ہے، صرف مصیبت ہی کا پہلو سامنے ہے، اس کی بنا پر آدمی پریشان ہوتا ہے، گھبرا جاتا ہے. تو حدیث کے اندر پہلا جملہ تو یہ ہے کہ بندے کی نیک بختی میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. اور دوسرا جملہ اس کے مقابل یہ ہے کہ بندے کی بدبختی میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر ناراض رہے. اللہ نے جو اس کے لیے فیصلہ کیا ہے، تقدیر میں جو لکھا ہے اور وہ ظاہر ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر وہ ناراض رہے گا کہ میرے اوپر ایسی مصیبت کیوں آتی ہے. گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، ایک بیماری جاتی ہے دوسری بیماری آتی ہے، ایک پریشانی جاتی ہے دوسری پریشانی آتی ہے. کیوں ہے ایسا؟ میں تو نیک ہوں، میں تو ایسا دن کا کام کرتا ہوں، پھر کیوں ایسا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے گویا زبان سے شکایت کرے، یہ تو بہت بھاری بات ہے. لیکن دل میں بھی اگر ایسی بات آ گئی تو یہ ناراضگی ہوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر. جو دل سے ناراض ہوگا تو یہ بھی اس کی بدبختی کی علامت ہے. اور بدبخت کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں. وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ بدبخت جہنم میں جائیں گے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض. کتنی بھاری بات ہے بدبختوں کے لیے. اور نیک بختوں کے لیے جنت ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان و زمین قائم رکھے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہیں گے، کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے. تو نیک بختی بہت بڑی چیز ہے، سعادت بہت بڑی چیز ہے. سعادت کو معمولی نہ سمجھے. سعادت اور شقاوت یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. تو آج کا موضوع کیا ہوا؟ رضا بالقضاء. یہ دل کے اونچے صفات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر دل سے راضی رہنا. یہ دل کو ہمیں ایسا بنانا ہے، چاہے ہماری طبیعت کے خلاف ہو، پریشانی کا فیصلہ ہو. اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے پوری دنیا کے تمام انسانوں پر اور تمام مخلوقات پر، اور تمام پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے. وَلَهُ الْحُكْمُ. اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ دنیا میں چلتا ہے. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. اللہ تعالیٰ ہی کا راج ہے دنیا میں. یہ بادشاہ جو دنیا میں الگ الگ ملکوں میں جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ان کو معزول کر دیتے ہیں، موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، یا اور کوئی جو ہے حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ جیل میں چلا جاتا ہے. پہلے بادشاہ تھا اور کہاں ہے؟ جیل میں. وہ بھی پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو سمجھو. اللہ تعالیٰ کی حکومت پوری دنیا پر ہے، اس کو سمجھو گے. جو آدمی سمجھے گا تو پھر کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراض نہیں ہوگا. اس حدیث کی تشریح میں حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی کے الفاظ سنیے. اس حدیث کا جو مطلب بتایا ہے، میں نے اس کا ترجمہ صرف کیا ہے. اب اس کا مطلب جو ہے یا سنیے. اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر سے بعض اوقات بندے پر ایسے حالات آتے ہیں جو اس کی طبیعت اور چاہت کے خلاف ہوتے ہیں. ایسے موقع پر بندے کی سعادت اور نیک بختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علیم کل، سب چیزوں کو جاننے والا، میرے حالات کو بھی وہ جانتا ہے. میں نیک ہوں، جو ہے دن کا کام کرتا ہوں، سب جانتا ہے. اس کے باوجود یہ حالات کیوں لاتا؟ ارے نبیوں پر سب سے زیادہ سخت حالات آئے ہیں. تو جو نبی کے طریقے پر دین کا صحیح کام کر رہا ہوگا اس کے اوپر جو ہے دوسرے نمبر پر اس کے اوپر حالات آتے ہیں. اور حالات کا نہ آنا یہ تو علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے جانتے ہیں کہ یہ فیل ہو جائے گا، میں اس کے اوپر حالات بھیجوں گا تو یہ ایمان پر جم نہیں سکے گا، اس لیے اس کو اسی طرح رہنے دو. اس لیے حالات نہیں بھیجتے اللہ تعالیٰ. تو یہ تو کچے ہونے کی علامت ہے. اور حالات کا آنا یہ پکے ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے کچے اور پکے کو جو ہے آزماتے ہیں حالات کے ذریعے سے. نبیوں کو آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو حق ہے نبیوں کو بھی آزمانے کا حق ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ ایسے موقع پر بندے کی سعادت اور نیک بختی یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو علیم کل اور حکیم مطلق، کامل حکمت والی ذات، جو بھی کام کرے اس میں حکمت ہوتی ہے۔ انبیاء پر اور چھوٹے معصوم بچوں کو بیمار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کا کون سا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ہم نہیں جان سکتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا یہی ہمارے لیے نیک بختی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ یہ اس کا یقین جس کو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے اوپر جو اس کی طبیعت کے خلاف ہے راضی رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ سنو، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو اور حقیقت اور انجام کے لحاظ سے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، اچھائی ہو۔ تم اس کو برا سمجھ رہے ہو لیکن حقیقت میں اور انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے وہ بہتر ہو۔ تم جانتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اپنے لیے اور اس کو اپنے لیے چاہو، اور حقیقت میں اور انجام کے اعتبار سے اس میں تمہارے لیے برائی اور خرابی ہو۔ تم انجام کو جانتے نہیں ہو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا نہیں جانتے ہو۔ علم حقیقی صرف اللہ کو ہے، صرف کا لفظ ہے، علم حقیقی قید ہے۔ کون سا علم؟ حقیقی علم۔ ہم کو تو سرسری علم، ظاہری علم ہوتا ہے، حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور تم بے خبر ہو، وانتم لا تعلمون، تم کو کچھ خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے کہ میرے اس بندے کو میں اس حالت میں جو رکھتا ہوں اس میں اس کا کیا فائدہ ہے۔ اس لیے اجمالی طور پر ہمیں اپنے رب کے فیصلے پر، چاہے ہمارے خلاف ہو، ہماری طبیعت کیسے ہی حالات ایسے آ جائے، تو یہ سمجھنے کا دشمن نے نہیں کیا ہے، دشمن کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے ہمارے اوپر ایسے حالات لانے کے لیے۔ ہمیں تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ساری دنیا بھر کے انسان مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں چاہ سکتے۔ اگر ساری دنیا بھر کے انسان مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں۔ دوسری بات اس حدیث میں کیا فرمائی گئی ہے کہ بدبختی اور بد نصیبی کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر بندہ ناراض رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حق میں فیصلہ کیا ہے تقدیر میں، اور اس کے مطابق اس پر یہ تکلیف آ رہی ہے، طرح طرح کی پریشانی آ رہی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ سوچنا چاہیے میرے اللہ نے یہ کیا ہے، مجھے اس پر راضی رہنا ہے۔ اگر ناراض ہوا، اس لیے ناراض ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اوپر ایسے کیوں حالات لاتے ہیں، میرے اوپر ایسے حالات، میرے جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ کر دیا، میرا جو ہے دکان جل گئی، یہ سارا نقصان میرے اوپر۔ میں تو اللہ کی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہوں، دن کا کام کرتا ہوں، پھر میرے اوپر ایسے حالات اللہ تعالیٰ کیوں لاتے ہیں؟ تو دل میں ناراضگی، اللہ کی ناراضگی ہوئی تو یہ آدمی بدبخت بن گیا، بد نصیبہ بن گیا، اس کا نصیب اچھا نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات، یہ 2 باتیں جو میں نے سمجھائی، اس کے اوپر آگے حضرت کی ایک بات اور سنو۔ ظاہر ہے کہ رضا بالقضاء کا یہ مقام بندے کو جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کمال و جمال پر پورا ایمان اور یقین حاصل ہو جو قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو کمالات بیان فرمائے ہیں اور اپنے طرح طرح کی خوبیاں اپنی بیان فرمائی ہے، کمال اور جمال دونوں جو ہے، دونوں کو بتلانے والی اللہ تعالیٰ کے نے اپنی صفات جو قرآن میں بیان فرمائی ہے، اس کو ہم جانتے کہاں ہیں؟
اولن تم جانتے ہی نہیں ہے. تو جو جانے گا اور جاننے کے ساتھ اس پر یقین بھی کرے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات کمال و جمال بیان فرمائی حدیث میں، اس کو سمجھے گا، جانے گا اور اس کے اوپر ایمان اور یقین رکھے گا، تو اس کو یہ مقام رضا بالقضاء کا حاصل ہوگا. ظاہر ہے کہ رضا بالقضاء کا یہ مقام بندے کو جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جبکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کمال و جمال پر پورا ایمان اور یقین حاصل ہو. پورا صرف ایسا نہیں کہہ رہے، پورا ایمان و یقین حاصل ہو جو قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات بہت اونچی، اس میں ایک صفت رحمان اور رحیم کی بھی ہے، بے حد مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا. بتاؤ ایسی ذات جو ہے ہم کو پریشان کرے گی، ہم کو پریشان کرنے کے لیے ہمارے اوپر تکلیف دہ حالات لائے گی؟ ہاں، جس کو اس کا یقین ہوگا. رؤوف بالعباد اللہ تعالیٰ ہے. قرآن پاک میں یہ صفت بھی ہے کہ نہیں؟ اس کے معنی کیا؟ بہت زیادہ شفقت کرنے والا بندوں پر. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے. اور اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے، جو بھی کام ان کا ہوتا ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس میں وہ کوئی جو ہے حکمت کے خلاف نہیں ہوتا ہے. ایسا آدمی کو یقین بھی ہونا چاہیے، اس کا دھیان ہونا چاہیے، اس کا استحضار ہونا چاہیے. تو پھر مصیبت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں کم آئی ہیں. طائف کے اندر بائیکاٹ کے زمانے میں 3 سال بائیکاٹ جو ہے کس طرح سے گزارا ہوگا، اور مکہ میں آپ کے اوپر کیسی جو ہے تکلیف ہے دشمنوں کی طرف سے آئی ہے. گلا گھونٹ دیا، جو ہے اپنے جو ہے چادر کو گلے میں ڈال کر کے جو ہے گلا گھونٹ رہا ہے. اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے اور اس کو ہٹایا. تو یہ کیسے حالات آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ پورا تیار ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ آپ ہجرت کر کے یہاں سے چلے جاؤ. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی اجازت دے سکتے تھے. اللہ تعالیٰ سب جانتے تھے یہ میرے نبی کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں یا بنانے والے ہیں آئندہ، تو پہلے سے اجازت دے رہتے، لیکن اجازت نہیں دی. ایسے حالات میں رکھا اللہ تعالیٰ نے، اپنے محبوب کو رکھا ایسے حالات میں. واہ واہ، اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایسے تکلیف دہ حالات اللہ کی طرف سے جو آتے ہیں اس پر بھی اللہ کے نبی راضی رہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہر حال میں راضی رہے. طائف میں اندر لہو لہان ہو گئے لیکن پھر بھی اللہ کے فیصلے پر راضی، اور اپنا عز کہ مجھے یہ لوگ پہچانتے نہیں ہیں. اور یہ جو پہاڑوں کا فرشتہ کو لے کر کے حضرت جبریل آئے ہیں کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ اس کو حکم دیجئے یہ مکہ کے دشمن جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں دو پہاڑوں کو وہ ملا دے گا تو اس میں کچل جائیں گے، یہ پس جائیں گے. آپ نے کہا، اور پھر وہ پہاڑوں کا فرشتہ سلام کرتا ہے اور کہتا ہے یہ جبریل نے جو بات کہی میں وہی فرشتہ ہوں، آپ کا کیا حکم ہے مجھے بتائیے، آپ کو ایسی یہ تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ مجھے حکم دیجئے بس. لیکن آپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. دیکھو کیسی تکلیفیں جھیلی ہے، اور اللہ اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہو کر معراج کرائی ہے. جب ایک ہی سال میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال، اور جو بہت ہمدرد بیوی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ایسی حالت میں انتقال، اور چچا بہت محسن ان کا انتقال، عام الحزن، کیسے حالات آپ پر آئے ہیں. اور تب اس کے بعد میں پھر یہ معراج اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. معلوم ہوا کہ پیچھے معراج چھپی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ مجھے ان کو معراج میں اپنے پاس بلانا ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ پہلے ایسے حالات پر راضی رہیں گے تو ہوگا. وہ تو راضی رہنے والے تھے ہی اللہ کے. اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرا یہ حبیب جو ہے وہ تو راضی رہنے والا ہے، میرا بندہ ہے. یہ تو تمام انسانوں میں سب سے اونچا نمبر کا میرا بندہ یہی ہے. بہرحال یہ مقام جو ہے کب حاصل ہوگا؟ رضا بالقضاء کا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات کے اوپر ایمان بھی ہو، اور پھر اس اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو پہچاننے اور اس پر یقین کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں رچ بس گئی ہو.
جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس طرح سے اس نے پہچان لیا ہے اور اس کو اس کے اوپر یقین کا پورا کر لیا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت دل میں رچ بس گئی ہے کہ چاہے مخالف حالت کیسے ہی آوے تب بھی جو ہے وہ راضی ہی رہتا ہے۔ کل محبت ہی کا بیان تھا اس سے پہلے، تو محبت جو ہے آ گئی۔ رضا بالقضا کب ہوگی؟ محبت رچ بس جائے گی تب رضا بالقضا کا مقام ملے گا۔ ایمان و محبت کے اس مقام پر، ایمان اور محبت الہی کے اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد بندے کے دل کی آواز یہ ہوتی ہے، بندے کے دل کی آواز، زبان کی آواز نہیں، دل میں سے جو آواز نکلتی ہے وہ کیا نکلتی ہے؟ فارسی میں ایک شعر ہے، میں اس کا ترجمہ بعد میں کروں گا۔ ہمارے حضرت جلال آبادی اس کو مزہ لے کر پڑھتے تھے، والہانہ انداز میں، عاشقانہ انداز میں پڑھتے تھے۔ زندہ کنی عطائے تو ورب کشی فدائے تو، زندہ کنی عطائے تو ورب کشی فدائے تو، دل شدہ مبتلائے تو ہرچ کنی رضائے تو، دل شدہ مبتلائے تو ہرچ کنی رضائے تو۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خطاب کرتے ہوئے کون کہہ رہا ہے؟ جو رضا بالقضا کے مقام پر پہنچا ہوا ہے اور اس کی دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت رچ بس گئی ہے، وہ اپنے دل سے ایسا کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے زندہ رکھے تو یہ آپ کی عطا ہے، آپ کی مہربانی ہے، اور اگر آپ مجھے مار ڈالے، موت دے دے تو میں آپ پر فدا ہوں، تو بھی میں آپ پر فدا ہوں، میں تو آپ کے اوپر فدا ہو گیا ہوں، آپ مجھے چاہے موت دے دے۔ میرا دل تو آپ کی محبت میں بہت زیادہ رچ بس گیا ہے، اس لیے جو کچھ بھی آپ میرے ساتھ کریں گے میں اس کے اوپر راضی ہوں، بس آپ کی رضا مجھے مقصد ہے، آپ مجھ سے راضی ہو جاوے، اس کے لیے جو ہے آپ کے فیصلے پر میں راضی ہوں، چاہے آپ بھوکا رکھیں، چاہے آپ جو ہے مجھے کیسے ہی پھانسی پر چڑھا جاوے، میں تو ہر حال میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ آج ہمارے اندر ایسی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ایسی رضا بالقضا کا مقام یہ ہے، ذرا کچھ طبیعت کے خلاف حالات آتے ہیں تو زبان سے کیسے شکوہ شکایت کی کلمات، بعض مرتبہ کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں، ایمان سے آدمی نکل جاتا ہے، اسے کلمات نکل جاتے ہیں۔ تو آج کی مجلس کا موضوع کیا ہے؟ رضا بالقضا، اور یہ رضا بالقضا کے بعد میں محبت کا اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا ہے، اس کا پہلے والے مضمون کے ساتھ جوڑ ہو گیا۔ اچھا، اس حدیث میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ایک مضمون اور بیان کیا گیا ہے، اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان کی بدبختی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی کو نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی نہ مانگے، تو یہ علامت ہے اس کے بدبخت ہونے کی۔ اس کے لیے الفاظ کیا تھے؟ وَمِن شَقَاوَةِ ابن آدم تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ، تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے کو چھوڑ دے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سے خیر نہ مانگے، تو یہ اس کی بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ اس کی تشریح میں مولانا لکھتے ہیں، دوسری بات اس حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے برابر یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ کے نزدیک بندے کے لیے جو بھی خیر ہو اسی کا اس بندے کے لیے وہ فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا کہ میرے لیے آپ کے نزدیک یا اللہ جو بھی خیر ہو آپ میرے لیے اس کا فیصلہ فرمائیے، یہ بندے کے جو ہے ایسی دعا کرنا ضروری ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر نہ مانگنا یہ بندے کی بڑی بد نصیبی اور بدبختی ہے۔ بدبختی اور بد نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر نہیں مانگتا ہے۔ اب دیکھو ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگا کرے، اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ، اللہم انی اسألک الخیر کلہ، اللہم انی اسألک الخیر کلہ، اے اللہ میں آپ سے ساری خیر بھلائی مانگتا ہوں، جو آپ کے نزدیک میرے لیے خیر ہو وہ مجھے عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 دن کا سفر کر کے
مصر سے مدین گئے اور درختوں کے پتے چبا چبا کر کے کچھ کھانے پینے کو کچھ نہیں، اور ایسی حالت میں وہاں پہنچے ہیں، اور ایسی حالت میں جو دو لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانے کا کام بھی کیا ہے، لیکن یہ ایسی تھکا ہارا آدمی، بھوکا پیاسا آدمی، اور اس طرح سے کام بھی کیا ہے، لیکن کوئی امید نہیں رکھی کہ ان سے مجھے کوئی فائدہ پہنچے گا، بلکہ وہ جو ہے درخت کے سائے میں واپس جا کر بیٹھ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب، آپ جو بھی بھلائی کی چیز میری طرف اتاریں گے میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں، میں اس کا فقیر یعنی محتاج ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. غور کرو، جو بھی خیر آپ اتاریں گے میں اس خیر کی تعین نہیں کرتا ہوں، آپ جو بھی خیر کی چیز میرے لیے اتاریں گے میں اس کا محتاج ہوں. معلوم ہوا کہ تعین کے ساتھ میں خیر کو مانگنا یہ بھی ادب نہیں ہے. ادب یہ ہے کہ آپ جو خیر سمجھتے ہو وہ مجھے عطا فرمائیے، میں اس کا محتاج ہوں. یہ انبیاء کی دعاؤں میں ادب بھرا ہوا ہوتا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. واہ رے واہ. تو یہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی انہوں نے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے لیے خیر کس میں ہے. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے خیر مانگی تو فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر کے اس کی اسباب پیدا کر دیے. باپ نے کہا جلدی کیوں آ گئی آج جو ہے بیٹی کے؟ تو بیٹی نے کہا ایسا ایسا ہوا، جاؤ ان کو بلا کے لاؤ اپنے ہاں، اور جو ہے محسن ہے تو ان کو کھانا بانا کھلائیں گے. اللہ بلکہ بیوی بھی دے دی، مکان بھی دے دیا، اور کاروبار بھی دے دیا. ایسا خیر اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اور کیا چاہیے؟ اور کھانا بھی مل گیا، مکان بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، کاروبار بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا. ایسا مانگا ادب کے ساتھ کہ اللہ میں کیوں تعین کروں، آپ جانتے ہیں میرے لیے خیر کس میں ہے، میں تو اس خیر کو آپ سے اس خیر کا محتاج ہوں. واہ رے واہ. انبیاء کی دعا ہے، اور اس کا واقعات جو قرآن پاک میں انبیاء کی بیان کی ہے اس کے اندر عجیب و غریب ہمارے لیے تربیت کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ مربی حقیقی ہے، ہمارے رب حقیقی وہی ہے، ہماری تربیت کرتے ہیں. نماز میں جو ہے میں اطمینان سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو کہیں کچھ نہ کچھ مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے، اور جو ہے کیسی طبیعت کھل جاتی ہے. تو تھوڑا بہت بھی ہم کو جو ہے زیادہ مناسبت نہیں ہے. مولانا کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے بہت مناسبت دی ہے، قابل رشک ہے، اور ہم تو جو ہے اس کے 10ویں حصے کے بھی جو ہے نہیں ہے اس معاملے میں. قرآن کے ساتھ مناسبت میں جو ہے پڑھایا ہے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر، لیکن اس کے باوجود اور یہ بغیر پڑھائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قرآن سے مناسبت دے دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے. اس کا جتنا آدمی شکر ادا کرے کم ہے. ارے زندگی بھر سجدے میں پڑا رہے، روتا رہے، تب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کے کلام کو آدمی آسان سمجھ کر کے آسان کر کے وہ امت کو پہنچا سکے، یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے. یہ بات معمولی نہیں ہے. اس کے سامنے پوری دنیا مل جائے تو کچرا ہے. یہ نعمت کے سامنے پوری دنیا کچرا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. بہرحال یہاں پر جو بھی حضرات آتے ہیں میں تو سب کو کے اندر ایسے خوبیاں دیکھتا ہوں کہ جو میرے اندر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب مجھ سے اچھے ہیں ماشاءاللہ. میں یہاں خادم کی حیثیت سے آتا ہوں، یہ سب میرے مخدوم ہیں. میرے ذمہ ہے ان کو جو ہے دین کی بات آسان کر کے سمجھاؤں. یہ خدمت اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ کی ہے تو میں خادم ہوں اور آپ لوگ میرے مخدوم ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خدمت کا جو موقع دیا ہے میں تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان مانتا ہوں کہ میں اس قابل کہا تھا کہ میں جو ہے اتنے لوگوں کو جو ہے دین کی خدمت کروں اور ان کو دین کی بات آسان کر کے سمجھاؤں. اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے کام لے رہے ہیں. صحت بھی انہوں نے دی ہے، زبان بھی انہوں نے دی ہے، زبان کی آواز بھی وہ نکالتے ہیں، دماغ کو وہ صحیح چلاتے ہیں، آنکھیں وہی باقی آنکھوں کی روشنی انہوں نے باقی رکھی ہے، کتابیں وہ فراہم کرتے ہیں، وقت اور سکون اور یکسوئی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اس میں ہماری کون سی چیز ہے؟
ہماری تو کوئی بھی چیز نہیں اس پہ، پھر ہم جو ہے اپنی چیز کو سمجھ لیں گے تو یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی اللہ تعالیٰ کے سامنے گستاخی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہی جو احسانات ہے، عطائے ہے، کمالات ہے، ہم تو جو ہے ان کے ایک عبد ذلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم تو محتاج ہی محتاج ہے، بہت زیادہ محتاج ہے۔ ایمان پر باقی رہنے کی سب سے زیادہ ہم محتاج ہیں۔ ایمان کی نعمت اللہ رب العزت نے ہم کو جو دی ہے وہ باقی رہے، یہ سب سے بڑی ہماری ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ 24 گھنٹے میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ قرآن کی دعا، اللہ نے سکھائی ہے دعا، جس سے ایمان پر آدمی کا خاتمہ ہو، یہ ایسی دعا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ربنا، اے ہم سب کو پالنے والی ذات، ہمارے دلوں کو لا تزغ قلوبنا، اس میں واحد کا صیغہ نہیں جمع کا صیغہ ہے، ربنا میں بھی جمع کی ضمیر ہے کہ میں اپنے اکیلے کے نہیں مانگتا ہوں، آپ کے دوسرے جو بندے ایمان والے ہیں سب کے لیے مانگتا ہوں۔ یہ خدمت بھی ہو رہی ہے، اللہ کے ایمان والے بندوں کی دعا میں شامل کر کے ان کے لیے بھی دعا مانگنا، یہ ان کی روحانی خدمت ہے کہ نہیں؟ اخروی خدمت ہے بہت بڑی۔ اپنے لیے بھی مانگ رہا ہے اور ان کو بھی شامل کر رہا ہے کہ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو آپ ٹیڑھا مت کر دینا، ہدایت سے ٹیڑھا مت کر دینا، ایمان سے اس کو ہٹا مت دینا۔ بعد اذ ہدیتنا، آپ نے ہم کو ہدایت دی ہے ایمان کی، اس کے بعد آپ ہمارے دلوں کو اس سے ہٹا مت دینا۔ ایمان سے ہم ہٹ گئے اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تو ہمیشہ کے لیے دوزخ کے ایندھن ہم بن جائیں گے۔ اس لیے اے ہمارے رب، اے ہم کو پالنے والی ذات، آپ ہمارے بڑے محسن ہیں، آپ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں، عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو جو ہدایت آپ نے جو دی ہے اس کے بعد اس ہدایت سے ہٹا مت دینا، ٹیڑھا مت کر دینے کا اس کا یہ مطلب ہے ہدایت سے، اس کو ایمان کی ہدایت سے ہٹا مت دینا۔ تو ایمان پر خاتمے کی دعا ہو رہی ہے کہ نہیں؟ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اور خاص اپنے پاس سے، ہمارے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کے توفیل میں ہم آپ سے یہ دعا مانگے کہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائیے۔ ہاں، خاص اپنے فضل سے آپ ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائیے۔ رحمت سے مراد ایمان پر باقی رہنا۔ یا رحمت سے مراد کیا ہے؟ ایمان پر باقی رکھنا، ہمارے دل کو ایمان سے ہٹا مت دینا۔ یہ خاص رحمت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائیے۔ اس میں حب کا لفظ ہے، ربنا آگے کیا ہے؟ وہب لنا، وہب لنا یعنی ہبہ کس کو کہتے ہیں؟ ہماری طرف سے کوئی عمل نہیں ہے جو اس کی عوض میں ہم یہ آپ سے مانگتے ہو، آپ اپنی طرف سے ہبہ اور بخشش کے طور پر ایسی رحمت ہمارے اوپر اتاریے کہ اس رحمت کی وجہ سے ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جاوے، ایمان سے ہٹ نہ جاوے، ایمان کے اوپر جمے رہے موت تک، کیسے ہی حالات آ جاوے لیکن ہم اپنے ایمان کو نہ چھوڑے۔ ایسی رحمت آپ ہمارے اوپر نازل فرمائیے، اور یہ آپ کا فضل ہوگا خاص، اور یہ آپ کی طرف سے بخشش ہوگی ہمارے اوپر۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ کیسے جملے ہیں ہمارے رب نے سکھائے ہم کو، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، یقیناً آپ ہی بہت زیادہ ہبہ کرنے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس کیا عوض ہے کہ ہم اس کے عوض میں آپ کے سامنے پیش کریں کہ میں نے یہ دعا مانگی ہے تو اے اللہ اس دعا کے ذریعے سے مجھے یہ دیجیے۔ آپ ہماری دعا کے بھی محتاج نہیں ہیں، ہم تو اپنے بھکاری ہیں، اس لیے ہم آپ کے سامنے بھکاری بن کر کے مانگتے ہیں۔ آگے آپ ہمارے دلوں کو سنبھالیے۔ یہ ہے وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ کتنا حسر ہے اس کے اندر، جو ہے مبتدا خبر دونوں معرفہ اس کی وجہ سے حسر، پھر انت ضمیر فصل کی وجہ سے حسر، واہ رے واہ، اور وہاب مبالغے کا صیغہ لا کر اور ہبہ سے مشتق ہو کر، واہ رے واہ، انک انت الوہاب، انک انت الوہاب۔ مزہ آ جانا چاہیے ایسی دعا کو پڑھ کر کے۔
اور جب یہ دعا پڑھے تو اس کے ساتھ میں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس کے ساتھ میں حدیث میں یہ آیا ہے، اس کو بھی ملاؤ کہ اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے خدا، میرے دل کو آپ کے دین کے اوپر جمائے رکھیے، آپ کے دین کے اوپر، ایمان کے اوپر جمائے رکھیے، اس سے ہٹ نہ جاوے۔ کس وقت یہ دل جو ہے ہمارا دوسری طرف چلا جاوے، آدمی نیک اچھا ہوتا ہے اچھا خاصا، اور پھر ایک دم گمراہ ہو جاتا ہے۔ پہلے نمازی تھا 5 وقت کا، اب صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، پتہ نہیں کیسے فتنے کا شکار وہ ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ کہتا ہے بس جو ہے دل میں اللہ تعالیٰ کا تصور کرو، اللہ اللہ کرو، باقی جو ہے نماز 5 وقت کی پڑھنے کوئی ضروری نہیں۔ ایسی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ایک آدمی آئے اور وہ اپنے ابا کا حال انہوں نے ایسا سنایا کہ یہ جو ہے کون سا، اس کو انہوں نے کہا گلشاہ کے فطرے میں آ گئے، گوہر شاہی، ہاں گوہر شاہی کے فطرے میں وہ آ گئے ہیں، اور نماز بھی چھوڑ دی ہے۔ پہلے بہت نیک تھے اور نماز بھی چھوڑ دی ہے، جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نیک آدمی تھا اور ایسا ہو گیا، گوہر شاہی کے فطرے میں آ گئے۔ لو کیا گوہر شاہی کیا ہے؟ وہ ایک جو ہے بے دین آدمی، گمراہ آدمی، لوگوں کو گمراہ کرنے والا، امت کو ایمان سے ہٹانے والا گمراہ پھر آدمی ہے، اور اس کے فطرے میں آ گیا ہے۔ ایمان والا ہو کر اس کے فطرے میں تو ہمارے ایمان کا کیا بھروسہ؟ ہم نہیں ایسے فطرے میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی لیے تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ میرے نبی کی امت اس میں ایسے فطرے میں، کوئی شکیلی فطرے میں آ گیا ہے، کوئی قادیانی فطرے میں آ گیا ہے، اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں ایمان سے نکل چکا ہوں۔ کفریہ کلمات بک دیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور میری ساری زندگی بھر کی عبادت ختم ہو گئی ہے۔ اپنے اختیار سے، اپنے جہالت کی وجہ سے وہ ایسے کفریہ کلمات بک جاتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہے یہ دعا 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ضرور یہ دعا مانگنی چاہیے، تاکہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کے اوپر جمائے رکھے۔ ہاں، ایمان پر اللہ تعالیٰ ہم کو جمائے رکھے۔ اس کے لیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین۔ اب دیکھو اس میں واحد کی ضمیر ہے، خاص میرے لیے ہمارے نبی نے اس کے ساتھ یہ دعا اپنی طرف سے جو ہے لگائی ہے۔ قرآن کی دعا اللہ کی بتائی ہوئی، اور اس کے ساتھ میں اپنی طرف سے ہمارے نبی نے ہمارے نبی اپنے لیے مانگ رہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اب یہاں پر ثبت قلوبنا نہیں کہا، ثبت قلبی، میرے دل کو آپ کے دین کے اوپر جمائے رکھیے۔ کتنے بڑا عبرت کا مقام ہے ہمارے لیے۔ ہمارے نبی اب اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کیا مانگ رہے ہیں، اور ہم کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ تم اپنے ایمان کے اوپر قائم ہی رہو گے، خاتمہ تمہارا ایمان پر ہی ہوگا، ایسے مطمئن ہو کر مت بیٹھو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا میں جو تم کو اپنے لیے کرتا ہوں، تم کو بھی سکھانا مقصد ہے، تم بھی اس دعا کو مانگا کرو۔ ہمارے نبی کی ایک دعا جو ہے اس میں بہت سے پہلو ہوتے ہیں۔ اپنا احتیاط بھی ظاہر کر رہے ہیں، امت کو تعلیم بھی کر رہے ہیں کہ تم بھی اس طرح سے مانگو گے میری اتباع میں تو تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا اور ایمان پر تمہارا خاتمہ ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کے لیے کیسے ایمان کے اوپر شکر ادا کرنے کی کیسی دعائیں سکھلائی ہے۔ کھانے کے بعد وجعلنا مسلمین، کھانے کے ساتھ ساتھ اس کو لگا دیا کہ میری امت کھائے گی دن میں 3 مرتبہ، تو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، اور جو بھول جائے اور پڑھنا یاد ہی نہ آئے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ شکر گزاری کب ہوگی؟ وجعلنا من مسلمین جب کہے گا تبھی تو، بسم اللہ العظیم الحمدللہ علی دین الاسلام کہے گا وضو سے پہلے تبھی تو، اور دوسرے اوقات میں بھی نعمت ایمان پر اللہ تعالیٰ کا شکر بار بار ادا کرتا رہے گا تبھی تو۔ ایک مولانا عبد الرحمن صاحب ہمارے کاکوسی والے کھریا سنا کے، جو ہے دعوت و تبلیغ کے بڑے ذمہ دار رہے ہیں، اب وہ بیچارے کئی سالوں سے صاحب فراش ہیں، تو میں کبھی کبھی ان کے پاس جاتا ہوں ان کی عادت کے لیے۔ تو ایک مرتبہ بلکہ 2 مرتبہ یہ کہا کہ
جو ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، بس یہ آیت پڑھتے تھے. اور ایمان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بار بار ان کی زبان پر ایمان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ایمان کی قدردانی دل سے کر کے اس کا اظہار کرتے تھے. اور یوں کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں اگر تم جو ہے ایمان لا کر کے اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لا کر اللہ کا شکر ادا کرو. واہ رے واہ، شکر کتنی بڑی نعمت ہے. ایمان کے اوپر شکر اور دوسری نعمتوں پر شکر کرنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کی ایمان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے شکر کو یہاں پر لگایا اور اس کے اوپر یہ دو چیزوں کے اوپر کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو پھر عذاب کیوں دے گا. ما یفعل اللہ بعذاب، ایسے جملہ کیسا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ کو کیا کوئی مزہ آئے گا تم کو عذاب دینے میں؟ ارے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لے کر آؤ اور شکر ایمان پر کرتے رہو تاکہ تمہارا ایمان باقی رہے. تو پھر جو ہے میں تم کو کیوں عذاب دوں گا، مجھے تم کو عذاب دینے میں کوئی مزہ آئے گا. واہ رے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ان شکرتم پہلے ہے، آمنتم سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے شکر کی اہمیت بتائی ہے. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان پر رہو تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا. واہ رے واہ. تو وہ اس آیت کو کا مفہوم اپنے اردو میں کبھی بتاتے پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھتے. کبھی ایسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی کتنی بڑی دولت دی ہے، بار بار ان کی زبان سے یہ. تو ایسے بیمار جو ہوتے ہیں ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں اثر ہوتا ہے، وہ دل سے بات کہتے ہیں. تو میں اپنے فائدے کے لیے ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کو تسلی بھی ہو جاتی ہے، ہمارے جانے سے فائدہ، ان کو بھی خوشی ہوتی ہے. بہرحال یہ آپ حضرات کو میں ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی ایسے بنو. صرف سنی مت بنو، سن لینا بس کافی ہو گیا، ایسا نہیں. عملی بنو. جو ہے سنی جو ہے نام کے بن گئے، سن لیا بس، اب اس کے بعد میں عمل کے میدان میں صفر. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی یاد نہیں آتی، باتیں کرتے کرتے کھانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کھانے کے بعد باتیں کرتے کرتے اٹھ جاتے ہیں، دعا یاد نہیں رہتی، بھول جاتے ہیں. حضرت مولانا یونس صاحب کڈی والی، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کی تربیت یافتہ اور ان کے شاگرد اور ہمارے حضرت مولانا قمرالزمان صاحب کے ساتھی، یہ بہت زیادہ اللہ والے بزرگ ہمارے علاقے میں. انہوں نے کڑی میں جو بدعت کا گھر تھا، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب نے ان کو یہاں بھیجا تھا، تو انہوں نے پوری زندگی وہاں گزار دی اور مدرسہ قائم کیا، لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا بھی. اور اس کے ذریعے سے بدعت کا وہ گھر جو تھا، وہ جتنے زیادہ کٹر بدعتی تھے وہ سب جو ہے ان کے عاشق بن گئے. جب انہوں نے ایسی محنت کی تو وہ بیان کرنے کے لیے ایک مرتبہ ہمارے چھاپی میں آئے ہوئے تھے. میں اس وقت چھاپی میں پڑھاتا تھا، تو ان کے ساتھ میں نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد جتنے اہتمام سے کھانا کھایا، اتنے اہتمام سے کھانے کے بعد کی بہت سی دعائیں پڑھنے بیٹھ گئے. میں نے اس سے سمجھا کہ دعا کا اہتمام، یعنی اٹھنے سے پہلے یہ کھانا جیسے اہتمام سے کھایا ہے اتنے اہتمام سے دعائیں پڑھ کر ہی اٹھنا. یہ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کی صحبت کا اثر ان کے اندر ہم نے دیکھا. ان کی بیانات بہت محبت والے بیانات ہوتے تھے اور بہت زیادہ مؤثر بیان ہوتے. ہمارے علاقے میں ان کے بہت بیان ہوئے ہیں، اس لیے میں تو ان کا عاشق تھا. اور ہمارے حضرت جلال آبادی کے وفات کے بعد میں ان کو خط لکھا کہ میں اب رمضان آپ کے یہاں گزاروں گا اور آپ سے بیعت ہوں گا اور آپ سے میری اصلاح کی تکمیل ہوگی. تو حضرت نے خط میں جواب میں کیا دیا کہ مجھے دوست کہہ رہے، دوستوں کا حق ہے کہ ان کو صحیح مشورہ دیا جاوے. تو کہتا ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ تھانوی سلسلے کے کچھ اکابر ہیں، میں ان کا نام لیتا ہوں، آپ ان میں سے جس سے آپ کی مناسبت ہو آپ ان سے بیعت ہو جاؤ. حضرت شاہ مولانا عبدالحق صاحب ہردوئی والے اس وقت زندہ تھے. اسی طرح حضرت مولانا قمرالزمان صاحب کا نام لیا اور تیسرے ایک قاری صدیق صاحب کا نام لیا. تو میں نے پھر جو ہے پہلے تجربہ کیا اپنی مناسبت
میں نے سوچا کہ حضرت وہاں قمر صاحب یہاں گجرات میں آتے ہیں، کنتھاری آتے ہیں، تو ایک رمضان میں ان کے وہاں گزار کر کے دیکھ لوں مجھے ان سے تب یہ مناسبت ہے کہ نہیں ہے۔ اب مجھ کو پہلے مناسبت دیکھنی پڑتی ہے، مناسبت سے ہی فائدہ ہوتا ہے، تو مناسبت دیکھنے کے لیے میں نے کہا کہ یہ پہلا رمضان ہے، تو یہاں گجراتی میں وہ وہاں یو پی میں جانا ذرا دیر مشکل تھا، تو یہاں میں نے کہا کہ دیکھ لوں۔ تو 15 دن تک میں دیکھتا رہا حضرت کے بیان، حضرت کے افعال، حضرت کے اعمال، اور اس کو تو مجھے پورا اطمینان ہو گیا کہ حضرت سے مجھے پوری مناسبت ہے۔ حضرت کے ابدیت اور تواضع کو دیکھ کر مجھے حضرت سے ایسا اعتقاد ہو گیا پورا، تو پھر میں نے حضرت کو کہا کہ حضرت اب میرے روحانی معالج آپ ہیں، اور میرے یہ کاپی میں نے اپنے احوال کچھ لکھے تھے ہمارے حضرت جلال آبادی سے اصلاح لینے کے لیے، اب وہ میں آپ کو حوالے کرتا ہوں، آپ اس کو سامنے رکھ کر کے آئندہ کی میری اصلاح جو باقی ہے وہ آپ کریں گے، اور اگر آپ یہاں نہیں آئیں گے تو میں الہ آباد آؤں گا، لیکن آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہمیں آپ سے ایسی عقیدت ہو گئی ہے۔ اب پھر اس کے بعد میں نے درخواست کی کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو اس کے بعد پھر حضرت نے بیعت بھی کیا۔ اسی سال پھر اب جو ہے ایک ہی ہفتے کے بعد 27 رات آئی شب قدر، تو اس میں انہوں نے لفافے میں کچھ لکھ کر اپنے جو ہے خادم کے ساتھ بھیج دیا، اپنے صاحبزادے کے ساتھ غالباً میں جس کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں بھیج دیا۔ میں نے اس کو پڑھا تو مجھے شرمندگی اور رونا آیا۔ حضرت کے پاس گیا، میں کہا حضرت میں کچھ قابل نہیں ہوں۔ آپ نے کہا، حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے۔ میں نے کہا حضرت ہمارے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا کام اتنا زوردار ہے کہ وہاں پر خانقاہ میں جانا ہو تو چھپ کر جانا پڑتا ہے۔ اس وقت ایسا تھا ماحول، خانقاہ میں جانا ہو جلال آباد تو چھپ کر جانا پڑتا ہے۔ لوگ ایسا سمجھتے کہ یہ تبلیغ کا مخالف ہے، ایسا سمجھتے ہیں، تو وہاں کیسے کام ہوگا مجھ سے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو طریق حق ہے اور یہ کام اللہ تعالیٰ آپ سے لیں گے۔ تو حضرت کی بات اس وقت کی، اس کے بعد جب حضرت کا دورہ ہوا اور پورا ہمارا علاقہ ہموار ہو گیا، خانقاہ سے مناسبت لوگوں کو ہو گئی، اور بار بار حضرت کے اسفار ہوئے، مولانا عالم صاحب خلی والوں نے کروائے، تو اس کے بعد پھر جو ہے ایسا میدان ہموار ہوگا کہ اس کے بعد میں جو ہے کتنی جگہ خانقاہ کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کروا دیا ہم سے، اور لوگ اپنی سچی طلب سے آتے ہیں، سب جگہ اپنی طرف سے آتے ہیں، جو ہے ماہانہ جو خانقاہ ہوتی ہے ایک دن کی چھوٹی سی جو ہے خانقاہ، اس میں بھی آتے ہیں، مدرسے میں وقفے میں جو ہے طلبہ آ جاتے ہیں، خانقاہی کوئی بات جو ہے اصلاحی بات ہو جاتی ہے، اور یہ پورا مہینہ یہاں پر جو ہے خانقاہ کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سالوں سے چالو کر رکھا ہے، اور کتنے سارے لوگ دور دور سے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں۔ یہ سب حضرت نے جو بات فرمائی تھی، کلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، جو ہے کلندر یعنی اللہ والا جو کہتا ہے وہ اس کی نور فراست بہت دور کی ہوتی ہے، وہ بالکل سچی بات صادق ہے۔ بہرحال آپ حضرات بھی بہت قیمتی ہے، آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے طلب دی ہے، نیک بننے کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر دی ہے۔ آپ اس کی فکر میں رات کے وقت بھی یہاں جمع ہو جاتے ہیں اور یہ دن کی باتیں سنتے ہیں۔ مجھے کچھ بیان کرنا آتا تو ہے نہیں، لیکن ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو بھی میں بول جاتا ہوں اس کو آپ لوگ برداشت کر کے اور اس کو بھی جو ہے اچھی نظر سے سن لیتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ میں مقرر تو ہوں نہیں، مجھے تقریر میں نے سیکھی نہیں، آتا نہیں، اور الٹی سیدھی بات جو ہے جملے بھی ایسے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں۔ مقرر جو جوشیلے مقرر ہوتے ہیں، ایسا جو ہے ایسا تو ہوتا نہیں ہمارے بیان میں۔ ہم تو جو سیدھی قرآن و حدیث کی بات جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا جانتے ہیں، اتنا کر جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی لوگ جو ہے اس کی قدر کرتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اصلاح کی فکر دی ہے۔ کہاں سے لوگ مستقل جو ہے مہینے کے لیے آتے ہیں، کوئی جو ہے عشرے کے لیے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے یہ کام لے رہے ہیں بغیر استحقاق کے۔ ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں، صرف اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سے یہ کام لے رہے ہیں، یہ ان کا ہی احسان و کرم ہے، اور آپ لوگوں کو متوجہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں شوق پیدا کر رہے ہیں۔ میں کیا کسی کے دل کو جو ہے اپنی طرف مائل کر سکتا ہوں؟ علاقے میں سب جگہ جہاں جاتا ہوں تو وہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو کون کرتا ہے؟ ایک اللہ کی ذات کرتی ہے، اور
جو ہے وہی سب اسباب اب ہم کو صحت باقی رکھنا، دماغ ہمارا خراب کر دے تو ہم کیا ایک آٹا جو ہے ایک اس کو ڈھیلا کر دے تو ہم بولیں گے تو کوئی سمجھیں گے کہ تو اب ان کا دماغ گیا ہے، ایسا کہیں گے لوگ، کوئی پاس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دیتے ہیں، آنکھیں باقی رکھی ہے صحیح سالم، اور کتابیں اور ساری چیزیں مہیا وہ کرتے ہیں، اس میں ہمارا کون سا کمال ہوا ہے؟ ہم تو جو ہے ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے جو کام لیتے ہیں ان کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں رسوائی سے بچاؤ، آخرت کی رسوائی سے بچاؤ۔ اتنے سارے لوگوں کے سامنے اگر ہمارا کچھ معاملہ کچھ اور نکلا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، دل سے دعا کریں گے آپ لوگ، اللہ تعالیٰ مجھے آخرت کی رسوائی سے بچاوے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، قبر کے عذاب سے مجھے بچاوے، دوزخ کے عذاب سے مجھے بچاوے، بہت خطرناک عذاب ہے دوزخ کا عذاب، قبر کا عذاب بہت بھاری، اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ سب حضرات کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ ضرور میرے لیے دعا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔